السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سے ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں جو ہماری زندگیوں کے سکون کو کھا رہا ہے، جو ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، یہاں تک کہ ہمارے دلوں میں بھی رچ بس گیا ہے۔ وہ چیز جو محبت کو مٹا دیتی ہے، خوشیوں کو چرا لیتی ہے، رشتوں میں دراڑ ڈال دیتی ہے، اور وہ ہے حسد۔ حسد ایک ایسا زہر ہے جو بظاہر تو چھوٹا لگتا ہے، مگر آہستہ آہستہ انسان کے اندر سب کچھ جلا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور حسد کرنے والوں سے پناہ مانگو جب وہ حسد کرے، یعنی خود اللہ نے اس کے شر سے بچنے کی دعا سکھائی ہے۔ کیونکہ حسد انسان کے ایمان، عمل اور دل کے سکون تینوں کو کھا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں، خاندانوں میں، بہن بھائیوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، حتیٰ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے درمیان بھی ایک جلتی ہوئی آگ ہے۔ اسے زیادہ عزت کیوں مل گئی؟ لوگ اس کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ میری محنت کو کوئی نہیں دیکھتا۔ لیکن سوچو ذرا، یہ سب سوچ کر تمہیں کیا ملا؟ نہ سکون، نہ خوشی، نہ ترقی، صرف دل کی جلن اور چہرے پر بے چینی۔ چلیے میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ ایک گاؤں میں دو کسان رہتے تھے۔ دونوں کے کھیت ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ پہلا کسان صبح سویرے اٹھتا، اللہ کا نام لیتا، محنت کرتا اور شکر ادا کرتا۔ دوسرا کسان بھی محنت کرتا، مگر اس کے دل میں ایک آگ جلتی رہتی، حسد کی آگ۔ جب وہ دیکھتا کہ پہلے کسان کے درخت زیادہ پھل دے رہے ہیں تو اس کے دل میں جلن پیدا ہو جاتی۔ وہ سوچتا، میرے کھیت میں ایسا کیوں نہیں؟ میرے درختوں پر اتنی برکت کیوں نہیں؟ ایک دن اس نے حسد میں آ کر برا فیصلہ کیا۔ رات کے اندھیرے میں وہ چھپکے سے پہلے کسان کے کھیت میں گیا اور اس کے درختوں کی جڑوں میں نمک ڈال دیا تاکہ وہ سوکھ جائیں۔ چند دن بعد بارش ہوئی۔ نمک پگھل کر بہتا ہوا دوسرے کسان کے اپنے کھیت میں جا پہنچا۔ پہلے کسان کے درخت تو پہلے سے بھی زیادہ سرسبز ہو گئے، لیکن دوسرے کسان کی زمین جل گئی، پودے مر گئے اور اس کے پاس کچھ نہ بچا۔ تب اسے احساس ہوا کہ میں نے دوسروں کو جلانے کی کوشش کی، میں خود کو جلا لیا۔ خود کو ہی جلا لیا۔ حسد ہمیشہ دوسروں کو نہیں جلاتا، بلکہ سب سے پہلے انسان کے اپنے دل کو جلا دیتا ہے۔ وہ سکون، برکت اور خوشی چھین لیتا ہے۔ حاسد ہمیشہ غمگین رہتا ہے، کیونکہ اسے ہر وقت یہی دکھ ہوتا ہے کہ دوسروں کے پاس کچھ زیادہ کیوں ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ تمہیں اتنا ہی دیتا ہے جتنا تم شکر ادا کرتے ہو۔ لیکن جب تم جلنے لگو تو شکر ختم ہو جاتا ہے، اور جب شکر ختم ہو جاتا ہے تو برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ حسد ختم ہو جائے تو کسی کی کامیابی پر دل سے ماشاءاللہ کہو، کسی کی نعمت دیکھو تو دعا دو کہ اللہ مجھے بھی عطا کرے، اور یقین کرو جب تم کسی کے لیے خیر خواہ ہوگے تو سب سے پہلے تمہارے نصیب میں خیر لکھی جائے گی۔ اپنے دل کو صاف کرو، دوسروں کے لیے بھلائی چاہو، تمہارا رب تمہارے لیے ایسے دروازے کھول دے گا جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یاد رکھو، حسد سے نہ صرف رشتے ٹوٹتے ہیں بلکہ عبادتوں کی روشنی بھی مان پڑ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جو ظاہری نہیں ہوتا، مگر دل کے اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور جب دل خالی ہو جاتا ہے تو زندگی سے برکت چلی جاتی ہے۔ دوستوں، جب تم کسی کو کامیاب دیکھو تو جلنے کے بجائے خود کو یاد دلاؤ، اللہ نے میرے لیے بھی ایک وقت رکھا ہوگا، ایک مقام رکھا ہے، بس مجھے اپنی راہ پر چلتے رہنا ہے۔ دنیا میں سب کچھ بانٹ دیا گیا ہے، کسی کو عزت، کسی کو دولت، کسی کو علم، کسی کو صبر۔ کسی کی قسمت دیکھ کر جلنے کے بجائے اللہ سے مانگو کہ یا رب مجھے بھی راضی کر دے میرے حصے پر۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ حسد وہ آگ ہے جو دوسروں کو نہیں، تمہیں جلا دیتی ہے۔ لہٰذا حسد مت کرو، دعا کرو، محنت کرو، اور دیکھو تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے۔